کیوں ہم ڈیمز نہیں بناتے رہے, واٹر ریزروائرز نہیں بناتے رہے؟ کوئی پہلی باری تو نہیں ہمیں پتا چلا کہ کلائمیٹ چینج سے پاکستان نے متاثر ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس مصیبت سے, آفت سے اس قوم کو وہ نجات دے, اور اگر ہماری غلطیاں کوتاہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور پوری قوم محفوظ رہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کچھ تو قدرتی طور پر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کچھ انسان اپنے ہاتھ سے بھی یہ سب کچھ کما رہا ہے. ایک ہے گلوبل وارمنگ ہے, جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں, انڈسٹریل ہبس ہیں, وہ جو کچھ بھی فضا میں پھینک رہے ہیں اس کے اثرات ہیں. اور جو آپ دیکھیں کہ ٹیمپریچر زمین کا بڑھ رہا ہے, اور اس ٹیمپریچر کے بڑھنے سے چینجز آ رہے ہیں, اور اس چینجز سے یہ جو کلاؤڈ برسٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, گرمی ہوتی ہے, پہاڑوں سے ٹکرا کے ہوا اوپر اٹھتی ہے, اوپر آلریڈی بادل پہلے سے موجود ہوتے ہیں, وہ آپس میں کمپیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں, بخارات کرتے چلے جاتے ہیں, اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر گر جاتے ہیں اور وہ برس کہلاتا ہے, اور ایک ہی وقت میں اتنا اماؤنٹ ہوتا ہے پانی کا کہ پھر کوئی سسٹین نہیں کر پاتا. لیکن یہ تو ہو گیا چلو کلائمیٹ چینج. بات یہ ہے کہ جن پہاڑوں کے اوپر بنیر میں اور سوات میں اور شانگلہ میں اور پھر باجوڑ میں اور سوابی میں اور گلگت میں اور بلتستان میں یہ سب کچھ ہوا ہے, ان پہ کچھ درخت بھی تو ہوتے ہیں نا. درختوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ درخت ایک مجموعی طور پر ٹیمپریچر کو نارملائز کرتے ہیں, آکسیجن کو پھینکتے ہیں. دوسرا, سیلابوں کو اس طرح روکتے ہیں کہ ان کی جو جڑیں ہوتی ہیں جو پہاڑوں میں اور مٹی کے اندر دبی ہوئی, وہ آپس میں کمپیکٹ کرتی ہیں, کنسولیڈیشن کرتی ہیں, اور اس سے وہ پتھر اور مٹی نہیں گرتی جو اس طرح سے اچانک سے گرتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں بنیر میں 300-400 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے, پورا بازار تباہ ہو گیا, گھر چلے گئے, کچھ گاؤں سفاستی سے مٹ گئے. یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. 2017 سے ایک سسٹم ایسا تھا کہ جس میں ہمیں اپ گریڈیشن کرنی تھی اپنے موسمیات کے جتنے بھی ریڈارز ہیں اور ان کی پوری اکوپمنٹس ہیں. وہ فنڈز آ رہے تھے, لیکن نااہلی تھی ساری حکومتوں کی, اس میں کوئی ماشاءاللہ ایک شامل نہیں ہے. پچھلی شامل ہے, دونوں کی این ڈی ایم اے, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, پی ڈی ایم اے, یہی لوگ ہوتے ہیں نا جو ڈیزاسٹر کو مینج کرتے ہیں. محکمہ موسمیات ہے تو کس کے تحت ہے؟ وفاق کے تحت ہے. صوبائی بھی اس کی برانچز ہوتی ہیں. تو یہ سب لوگ کیا کر رہے تھے پچھلے 8 سال میں؟ اگر یہ کام کر رہے ہوتے تو چند گھنٹے پہلے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اتنا بڑا برسٹ ہونے والا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایٹ لیسٹ ہم جانے تو بچا لیتے. تو یہ وہ چیزیں جو انسان اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں, اور جو لوگ جتنے ذمہ دار ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں, انہیں اس ذمہ داری کو قبول کرنا پڑے گا. بہرحال اس وقت یہ سیاست کرنے کا موقع نہیں ہے, یہ خدمت کرنے کی بات ہے. حکومتوں کو اس میں فعال ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے جو ادارے ہیں, ظاہر ہے این ڈی ایم اے ایک بڑا اس کے پاس فنڈ ہے, ایکٹیو ہوتے بھی ہیں, لیکن جو اس کی تیاری ہونی چاہیے وہ نہیں تھی, اور جو پی ڈی ایم اے کو خاص طور پر کام کرنا چاہتے وہ نہیں تھا. اور وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس میں بھی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کریں. آپ یقین کریں جس وقت یہ کلاؤڈ برسٹ بنیر میں ہوا, میں نے سب سے پہلے فون کیا پرائم منسٹر کو اور چیف منسٹر کو, اور ان سے کہا کہ یار جماعت اسلامی کے رضاکار حاضر ہیں, لڑیں گے ہم بعد میں.